ایک واقعہ ہے جو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، امام باقر اور امام حنیفہ کے درمیان یہ مکالمہ ہوا ہے، یا امام جعفر اور امام ابو حنیفہ کے درمیان، یعنی ایک اہل البیت میں سے تھے، دوسرے امام حنیفہ تھے۔ تو وہ اہل البیت کے جو امام تھے، امام باقر یا امام باقر کے بیٹے امام جعفر، وہ امام حنیفہ کو سمجھانے کے لیے کہ چونکہ امام حنیفہ اکثر معاملات میں عقل کو دخل دیتے تھے اور بعد میں احادیث اس کے خلاف نکلتی تھی، اور پھر وہ حنفیوں کو بعد میں دفاع کرنا پڑتا تھا، کچھ چیزوں میں رجوع بھی کر لیا اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے، بعض جگہ نہیں ہوئے، پری میچور فقہ جو بن گئی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ بحث کی ہے کہ فقہ حنفی میں غلطیاں کیوں زیادہ ہیں، اس لیے کہ احادیث کے مرتب ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جو مسائل احادیث میں آئے تھے وہ ان تک نہیں پہنچے تھے، تو انہوں نے خود سے ہی مسائل کے بارے میں ایک عقلی رائے قائم کر لی اور بعد میں وہ خلاف نکل آئے۔ اس کی ریمیڈی آ کے امام شافعی نے کی، اس لیے آپ کو فقہ شافعیہ صحیح الاسناد احادیث کے سب سے قریب ملے گی، کیونکہ وہ احادیث کی بنیاد پہ ہے۔ دوسرا، امام حنیفہ تابعین کے اقوال کو حجت مانتے تھے اور بعد میں احادیث اس کے خلاف نکلی، موقوف اور مرفوع احادیث تابعین کے اقوال حجت ہیں جبکہ وہ موقوف یا مرفوع احادیث کے خلاف نہ ہو۔ بل یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، میں نے اس پہ الگ سے کئی معاملات، اس کے اوپر میری ویڈیوز، مسئلہ 197 ریکارڈڈ ہے۔ بل اس واقعے میں آتا ہے کہ امام جو اہل البیت کے امام ہیں، امام باقر یا امام جعفر جو ہیں، وہ امام حنیفہ سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو کہتے ہیں نماز، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل بندے کا وقت میں نماز قائم کرنا ہے، اور نماز ہی کفر اور اسلام میں فرق ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے تحت۔ روزے کی تو بہت بعد کی ویلیو ہے، اگرچہ وہ بھی اسلام کی بنیاد ہے، لیکن نماز کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ مجھے کہ حالت حیض میں جو عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضاء کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، نمازوں کی قضاء کا حکم کوئی نہیں ہے۔ اگر عقل پہ فیصلہ ہوتا نا تو وہ جو 6-7 دن عورتیں نماز چھوڑتی ہیں ان کی قضاء ہوتی، اور روزہ جو ہلکی عبادت ہے نماز کے مقابلے میں، اس میں ریلیکسیشن مل جاتی۔ لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے۔ نمازیں معاف ہیں عورت کو 7 دنوں کے لیے، پیریڈز میں۔ یہ بڑی عقلی بات ہے، اگر عقل پہ ہوتا نا تو نماز کی قضاء ہوتی اور روزے کی نہ ہوتی۔ پھر دوسری انہوں نے کہا کہ بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ تو امام حنیفہ نے کہا پیشاب، ظاہر ہے پیشاب ہی زیادہ نجس ہے، منی تو انسانیت کی نسل آگے چلنے کا ذریعہ ہے، انبیاء کرام کی پیدائش کا ذریعہ ہے، پیشاب تو زیادہ نجس ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر عقل پہ ہوتا نا، منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف استنجا کر کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ عقل پہ دیکھا جائے تو اگر منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو رہا ہے تو پیشاب کے نکلنے سے بدرجے اولا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ نجس چیز ہے جو جسم سے نکلی ہے۔ یہ جب انہوں نے باتیں کی تو انہوں نے کہا بیٹا میں اصل میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین عقل کے مطابق اس وقت ہوگا جب عقل جو ہے وہ وحی کی تائید کرے، ادروائز جو وحی کی جو چیزیں ہیں ان کو منوان اسی طریقے سے ایکسپٹ کرنا ہوگا۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس اعتبار سے کہ جو اکثر کہتے ہیں دسوری لاجک کی ہے، لاجک کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن آپ لاجک ایک خاص حد تک ہی معاملات میں لاجک دے سکتے ہیں نا، اور جتنے لوگوں نے لاجکس دی ہیں وہ بھی ان کی ذاتی لاجکس ہیں، ہم اس میں کوئی کاؤنٹر بھی نیریٹو کھڑا کر سکتے ہیں۔ لہذا شریعت کے حکم میں بس وہی حکم ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا، اور وہ ہر ایک کو پوچھے گا کہ اس نے یہ کام کیوں۔ کل کو کوئی کہے گا یار دیکھو اچھا میں اس میں اب ایڈ کرتا ہوں، کیا اللہ اپنے نبیوں کا محتاج ہے؟ تو پھر بہتر آپشن تو یہ تھا کہ نبیوں کے بغیر اللہ اپنا تعارف کرواتا۔ وسیلے غیر اللہ کی استمداد کے ڈے مسئلے ہی حل ہو جاتے نا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لیے چوز کیا کہ میں اپنی مخلوق میں سے انبیاء کو چن کے انہیں اپنے تعارف کا ذریعہ بناؤں گا، اب اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہی آپ نے راضی رہنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص انبیاء کو نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، وہ پھر شیطانی توحید پہ پہنچے گا، رحمانی توحید پہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ رول ماڈل تو انبیاء ہیں۔ اسی لیے صوفیاء ٹھوکر کیوں کھا جاتے ہیں؟ وہ عشق، وجدان، اس کی بنیاد پہ ہر چیز جو ان کو اچھی لگتی ہے نا اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اور پھر جھوٹے واقعات بھی وہ مثلا مولانا روم میں لکھے ہیں۔ وہ جی ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا اے اللہ تو میرے پاس آئے، میں تجھے کنگھی کروں، تجھے نلاؤں دلاؤں۔ حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے، انہوں نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ بھی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ناراض ہو گیا، تو نے میرا بندہ ناراض کر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور کیا کرتے؟ موسیٰ کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہے۔ ان نانگے پیروں نے انبیاء کو سکھانا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ واقعات بیان کر کے انبیاء کی توہین یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان نانگوں کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو ڈانٹنا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ انبیاء پہ آپ نہیں الزام لگا رہے، انبیاء کے استاد پہ لگا رہے ہیں کہ ان کا نعوذ باللہ اتنا نالائق شاگرد ہے کہ اس کو تو نہیں دین پتا، ایک ننگا وہ اس کو دین سکھا رہا ہے۔ اور انبیاء کا استاد کون ہے؟ اللہ۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے عشق، اور اس میں یہ انبیاء کو نکالے ہوئے ہیں۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکال۔ بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں۔